الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وأولياء سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله مولانا العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند و پاک پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین. نیک ملانتے مان ہے نیکو کارانو، نیک عملانتے مان ہے نیکو کارانو، سرکار دبوہا کافی او گنہارانو. او سرکار دبوہا کافی او گنہارانو. وڈ وڈیرے کلگیاں والے رون گے، پیش جدوں دربار خدا دے ہون گے، پیش جدوں دربار خدا دے ہون گے. خوف نہیں سرکار دے حبدارانو، سرکار دا بوہا کافی او گنہارانو. در در جاون والے تکے کھاون گے، بے قدرے تے قدراں پھر نہ پاون گے. او بے قدرے تے قدراں پھر نہ پاون گے. دردی تو سمجھا لے اپنے یارانو،
سرکار دا بوہا کافی او گنہارانو حمد و ثناء کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے بعد معزز حاضرین و سامعین، آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی سورہ جن سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، رب کائنات مجھے صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ احباب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو رب العالمین عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج کی میری گفتگو اسلام اور خدمت خلق کے ضمن میں ہے۔ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے انسان کا مقصد تخلیق جو ہے وہ اپنی عبادت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جن اور انسان کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو رب العالمین نے دو مخلوقات کا تذکرہ فرمایا اس آیت کریمہ میں، ایک جن کا اور ایک انسان کا، یعنی ان دونوں کو رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ یہ ذی روح ہیں، ذی شعور ہیں، یعنی یہ دونوں مخلوقیں جو ہیں یہ شعور رکھنے والی ہیں۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے زبان، جسم، سماعت، بصارت، طاقت، قوت حیوان کو بھی دی ہے، یعنی جانور کو بھی دی ہے۔ جانور سنتا بھی ہے، جانور دیکھتا بھی ہے، جانور بولتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، اور حتیٰ کہ بہت سارے فوائد ہیں انسان کے لیے جانور کے اندر، لیکن رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جانور دیکھتا ہے لیکن شعور نہیں رکھتا، سنتا ہے لیکن شعور نہیں رکھتا، دماغ اس کے اندر بھی ہے لیکن شعور نہیں ہے، قوی جثہ ہے، انسان سے زیادہ جسمانی طور پر انسان سے زیادہ قوی ہے، لیکن شعور نہیں۔ انسان اور جن کو رب العالمین نے شعور دیا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، تو اسی بنا پر انسان اور جن سے قیامت کے دن جو ہے وہ حساب لیا جائے گا۔ دنیاوی زندگی کے جتنے معاملات، وہ سماجی ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، ان تمام معاملات میں انسان سے جو ہے وہ حساب لیا جائے گا قیامت کے دن۔ اور یہ مقصد رب العالمین نے جو مقصد تخلیق بیان فرمایا، یہ مقصد تب پورا ہو سکتا ہے
جب انسان کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر منٹ و سیکنڈ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت میں گزرے۔ عبادت فقط مسجد میں محدود نہیں ہے، عبادت فقط نماز کا نام ہی عبادت نہیں، عبادت صرف روزے کا نام نہیں ہے، عبادت بیت اللہ کے چکر لگانا فقط یہ عبادت نہیں ہے، صفا مروہ کے چکر لگانا، صحیح کرنا فقط یہ صرف عبادت نہیں ہے، اور مزدلفہ عرفات میں قیام کرنا، ٹھہرنا صرف یہ عبادت نہیں، اور شیطان کو کنکریاں مارنا صرف یہ عبادت نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے، ہر سانس جو ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ صرف عبادت کے لیے پیدا کی۔ انسان کا ہر لمحہ عبادت میں گزرے، انسان کا ہر سانس جو آ جا رہا ہے وہ عبادت میں گزرے، چاہے انسان مسجد میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے وہ کاروبار کے اندر مصروف ہو، چاہے وہ خرید و فروخت کر رہا ہو، وہ تجارت کر رہا ہو، یا وہ کسی مستری کے پیچھے جو ہے وہ تکاری اٹھائے ہوئے ہو، یا جو ہے وہ مستری مکان بنانے والا کیوں نہ ہو، کوئی بکریاں کا چرواہا کیوں نہ ہو، یا جو ہے کوئی جوتی گانٹنے والا موچی ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر جگہ ہر لمحہ وہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ اب ہم سوچیں گے کہ تجارت کرتے وقت عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک دکاندار سارا دن جو ہے وہ دکان چلاتا ہے، تجارت کرتا ہے، اب وہ دکان پر کیسے عبادت کر سکتا ہے؟ محنت مزدوری کرنے والا سارا دن جو زمین کی خاک چھاننے والا ہے، وہ سارا دن ہر وقت عبادت میں کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ عبادت میں گزر سکتا ہے۔ ایک تجارت کرنے والا اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر تجارت کرے، خرید و فروخت کرے اور رزق حلال کمانے کی کوشش کرے تو اس کی تجارت بھی اس کے لیے عبادت ہے۔ کھیتی باڑی کرنے والا اگر وہ حلال طریقے سے کھیتی باڑی کر رہا ہے اور حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی عبادت میں ہے، اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ عبادت میں گزر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک محنت مزدوری کرنے والا 8 گھنٹے اس کی ڈیوٹی ہے، اگر وہ 8 گھنٹے ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی ڈیوٹی نبھائے اور اس میں کوئی ہیرا پھیری نہ کرے، خیانت نہ کرے، تو اس کی وہ ڈیوٹی جو ہے وہ اس کے لیے عبادت بن سکتی ہے۔ جب ایک مزدور کا طریقہ یہ ہے
کہ وہ دیکھتا ہے کہ اگر مالک سامنے ہے، مالک موجود ہے، تب تو وہ بڑی محنت سے کام کر رہا ہے، اور جو ہی مالک نظروں سے اوجھل ہوا، مالک غائب ہوا، تو اس کی ڈیوٹی کا طریقہ بدل گیا، تو یہ اس کی ڈیوٹی کے اندر وہ اپنی ڈیوٹی میں خیانت کر رہا ہے۔ اگر وہ جس طرح مالک کے سامنے کام کر رہا ہے اسی طرح ہی مالک کی غیر موجودگی میں کام کرے، اور یہ جو ظاہری مالک ہے اس کی ملکیت کو مد نظر نہ رکھے، بلکہ مالک حقیقی کو مد نظر رکھے کہ یہ جو مالک ہے اگر یہ نہیں دیکھ رہا تو میرا حقیقی مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں اپنے مالک کی رضا کے لیے میں نے قیامت کے دن اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو اس کی ڈیوٹی کا ایک ایک لمحہ جو ہے، ایک ایک منٹ و سیکنڈ جو ہے وہ عبادت میں گزر سکتا ہے، لیکن ہم مالک حقیقی سے تو نہیں ڈرتے، اور وہ جو عارضی مالک ہے جو چند لمحوں کے لیے ہے، یہ دنیا کی زندگی چند لمحے ہے، جو چند لمحے کا مالک ہے، جو چند دنوں کا مالک ہے، اس سے ہم ڈر رہے ہیں اور مالک حقیقی سے نہیں ڈر رہے، جس کے جو مالک میرے تیرے دل میں آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، جو خیال جو ہے آنے کے لیے ابھی تیار ہے، انگڑائیاں لے رہا ہے، ابھی آیا نہیں، خیال آنے کے لیے انگڑائیاں لے رہا ہے، میرا تیرا مالک تو اسے بھی جانتا ہے کہ کون سا خیال آنے والا ہے۔ جب ہم اس مالک حقیقی کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گئے، اور جب یہ ذہن میں بیٹھ گیا، یہ یقین ہو گیا کہ میں نے اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تب ظاہری مالک سامنے ہو یا نہ ہو، مصنوعی مالک سامنے ہو یا نہ ہو، اس کا کام، اس کی ڈیوٹی اسی طرح ہی ہوگی جس طرح وہ مالک کے سامنے کر رہا ہے۔ تو اب اپنے ایمان سے سوچیں، کیا اس کا ہر لمحہ عبادت میں نہیں گزر سکتا؟ اور انسان آج ہمارا ذہن یہ بن گیا ہے، ہم نے عبادت کو محدود کر لیا ہے، اور ہر مکتبہ فکر والوں نے اپنی اپنی عبادت کو محدود کر دیا ہے، ہر مذہب والوں نے اپنی اپنی عبادت کو محدود کر دیا ہے۔ ہم صرف عبادت مسجد کو جو ہے نا وہ مسجدوں تک ہم نے اپنی عبادت کو محدود رکھا ہے، مسجد میں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، یہاں ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہاں ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، تو مجھے بتائیں جو مالک مسجد کے اندر دیکھ رہا ہے وہ بازار میں نہیں دیکھ رہا؟ جو مالک ہمیں مسجد میں گھر میں دیکھ رہا ہے، کیا وہ فیکٹری میں نہیں دیکھ رہا؟ جو مالک جو ہے وہ دن کو دیکھ رہا ہے، کیا وہ رات کو نہیں دیکھ رہا؟ جو مالک جو ہے وہ تنہائی میں دیکھتا ہے، خلوت میں دیکھتا ہے، کیا وہ مالک جلوت میں نہیں دیکھتا؟ وہ مالک اگر جلوت میں دیکھ رہا ہے، کیا وہ خلوت میں نہیں دیکھتا؟ وہ مالک تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اور رب العالمین نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قیامت کے دن ایک ذرہ برابر برائی جو ہے وہ بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگی، ذرہ برابر اچھائی جو ہے نیکی ہے وہ بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ کیا جو نیکی ہم خلوت میں کر رہے ہیں، کیا ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی کا حساب دینا پڑے گا؟ نہیں، جو گناہ آپ
خلوت میں کر رہے ہیں اس گناہ کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تو عبادت کو ہم محدود نہ کریں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صرف نماز عبادت نہیں ہے، روزہ حج صرف عبادت نہیں ہے، بلکہ خدمت خلق بھی عبادت ہے۔ کاروبار کے اندر خیانت نہ کرنا اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی عبادت ہے۔ اور تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، نفل پڑھنا، صرف یہ عبادت نہیں ہے، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی عبادت ہے، کسی دکھی انسان کی مدد کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور کسی تکلیف زدہ انسان کی تکلیف کو دور کر دینا اگر آپ کے بس میں ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ اب اس ضمن میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی دنیا میں تکلیف دور کرنے کی کوشش کی، دنیا کے اندر کسی مسلمان بھائی کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی تکلیف کو دور فرما دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ آج ہم اپنے ہر آدمی اپنا اپنا محاسبہ کرے اور اپنی زندگی کے ہر لمحے پر غور کرے، ہم کتنے دکھی مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، کتنے کے کام آتے ہیں ہم۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان سے تکلیف کو دور کر کے اسے کشادگی دی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے قیامت کے دن پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے گا۔ جس دن سوائے اللہ کے، سوائے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کوئی تکلیف کو دور کرنے والا، جس دن بڑے بڑے قریبی اور بڑے بڑے جن پر بھروسے ہوتے ہیں، جس دن وہ بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ ماں باپ سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا نہیں ہوتا، اولاد نافرمان بھی ہو، ماں باپ پھر بھی اس کی بھلائی چاہتے ہیں، ماں باپ پھر بھی اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ اولاد جو ہے ماں باپ کو تکلیفیں بھی دے، لیکن ماں باپ اپنے بچوں کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتے۔ ماں باپ کی ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ جو تکلیف میرے بیٹے پہ آئی ہے یہ مجھے آ جائے اور میرے بیٹے سے تکلیف دور ہو جائے۔ لیکن قیامت کے منظر پر غور کریں نا، رب العالمین نے فرمایا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ قیامت کے دن تو ماں باپ بھی چھوڑ جائیں گے، بہن بھائی جن کو آج ہم اپنے بازو سمجھتے ہیں وہ بھی ساتھ چھوڑ دیں گے۔ ماں جو اپنے بیٹے کے لیے دن رات تکلیفیں برداشت کرتی ہے، قیامت کے دن وہ بھی ساتھ چھوڑ دے گی، وہ بھی بھاگیں گے کہیں مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ اور اس دن جس نے کام آنا ہے، جن کے ذریعے ہماری نجات ہونی ہے،
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہوگی۔ ہاں باقی بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو شفاعت کریں گے، لیکن ہر کسی کی شفاعت محدود ہوگی، مخصوص کوٹا ہوگا۔ نیک اولاد بھی اپنے ماں باپ کے لیے شفاعت کرے گی، استاد بھی اپنے شاگردوں کی شفاعت کریں گے، لیکن فرما بردار شاگردوں کی، جنہوں نے دنیا میں اپنے اساتذہ کو تکلیفیں دیں، گالیاں نکالیں اور پریشان کیا، وہ قیامت کے دن استاد کی شفاعت کی امید نہ رکھیں۔ اور جنہوں نے دنیا میں اپنے ماں باپ کو تکلیفیں دی، دکھ دیے اور ستایا، پریشان کیا، گالیاں نکالیں، ماں باپ کو دھکے دیے، وہ قیامت کے دن اپنے ماں باپ کی شفاعت کی امید نہ رکھیں۔ شفاعت تو بہت لوگ کریں گے، لیکن جو سب سے بڑی شفاعت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی۔ جب لوگ حشر کے میدان میں پھنسے ہوں گے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ جو ہے وہ اس کی ناف تک ہوگا، کسی کے سینے تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی گردن کندھوں تک ہوگا، اور کوئی اپنے پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا، اور ہر کسی کی زبان پر یہی ہوگا، یا اللہ آج حساب لے لے۔ ابھی حساب نہیں ہو رہا، اس سے پہلے پھنسے ہوئے ہیں۔ وہاں نیک بھی کھڑے ہوں گے، بد بھی کھڑے ہوں گے، اور نیک و بد سب التجا یہی کر رہے ہوں گے، یا اللہ اس مصیبت سے نجات دے دے، حساب لے لے، ہمیں پتہ چل جائے ہم نے کہاں جانا ہے، دوزخ میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے۔ الہی ہمارا حساب لے لے، اور حساب کی التجا کر رہے ہوں گے، اللہ حساب نہیں لے رہا ہوگا، اللہ کسی سے حساب نہیں لے رہا ہوگا، سب کی زبان پر ایک ہی التجا ہوگی، اللہ حساب لے، لیکن اللہ حساب نہیں لے رہا۔ اس وقت سب پھنسے کھڑے ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں سر رکھیں گے، سجدے میں سر رکھیں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ اس وقت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا رب مجھے فرمائے گا محبوب سر اٹھائیں، جو کہو گے مانا جائے گا، شفاعت فرماؤ، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، آپ کہیے جو آپ کہیں گے آپ کی مانی جائے گی۔ اس وقت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، یا اللہ ان کا حساب لے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا اللہ ان کا حساب لے۔ اور اس کے نقشہ کشی ایک شاعر نے کی ہے کہ جب سوا نیزے پر سورج ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی، اور ہر آدمی اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، تو شاعر نے کہا کہ زمین تانبے دی ہوے گی، آسمان جڑا ہے سوا نیزے تے آ جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی، محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی، محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، مل کے پڑھ لو، اوڑھ کر کالی کملی
وہ آ جائیں گے اوڑھ کر کالی کملی، وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ جہاں جس کے بغیر آج ہم کھانا نہیں نہ کھاتے، جس کے بغیر آج ہمارا لمحہ نہیں گزرتا، قیامت کے دن وہ بھی چھوڑ جائیں گے، وہ بھی بیگانے ہوں گے۔ اس وقت بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی نجات ہوگی۔ چند دن پہلے ایک آدمی بیان کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ دیکھیں عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قمیض مبارک پہنایا اور اس نے نفع نہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ پڑھانا بھی اسے نفع نہ دے سکا۔ اور ہم نے کیا کیا توقع رکھی ہوئی ہیں، نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دل میں لے کر جو ہے وہ اگر مطالعہ کرتا تو میں بات سمجھ آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن یا دنیا میں جس چیز نے جس کو نفع نہیں دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے نفع نہیں ملا وہ کافر تھا، کافر کو نفع نہیں ملا۔ ایمان والوں کے بارے میں ذرا دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبین سے جو ہے وہ پوچھ، میری اور آپ کی امی جان سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جب وصال ہونے لگا نا تو آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قمیض مبارک تھا، اور انہوں نے نصیحت فرمائی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے، جن کے قصیدے قرآن نے گائے ہیں، جن کی شان و عظمت قرآن نے بیان فرمائی، اور جن کی بخشش کا اعلان دنیا میں قرآن نے کیا، جن کی بخشش پر کوئی شک نہیں، اب وہ فرماتی ہیں یہ تعلیم امت کے لیے ہے۔ انہوں نے نصیحت کی جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے محبوب کے قمیض کے اندر مجھے کفن دینا، میرے محبوب کے قمیض کے اندر مجھے کفن دینا، اور میں امید کرتی ہوں کہ اس قمیض مبارک کی برکت سے اللہ میری نجات عطا فرمائے گا۔ جن کے گھر میں جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آتے، ان کی تعلیمی امت کے لیے عمل یہ ہے۔ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا مبارک تھا، سوٹی مبارک، اور بال تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک، اور انہوں نے نصیحت کی تھی اپنی اولاد کو کہ جب میرا انتقال ہو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا میرے کفن کے اندر رکھ دینا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک میرے منہ میں ڈال دینا، اس امید پر کہ میں انہی کے ذریعے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نجات پا جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے جن کو نفع نہیں ملا وہ کافر تھے، کافر کو نفع نہیں ملا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دیں، پوری زندگی جنہوں نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا اور پریشان کرتے رہے، نفع ان کو نہیں ملا۔
ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ قیامت کے دن قبر میں بھی حشر میں بھی نجات ہوگی تو محبوب کے صدقے ہوگی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن بڑے بڑے محبین چھوڑ جائیں گے، محبت کا دعویٰ کرنے والے سب جدا ہو جائیں گے، اور اس دن جن چیزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے وہ یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے راستے میں سے ایک خاردار جو ہے وہ لکڑی کو ہٹا دیا، اس نیت پر کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، لوگوں کو پریشانی نہ ہو، لوگ اس کی تکلیف سے بچ سکیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل پر اس کی بخشش فرما دی تھی۔ آج ہم نے عبادت کو محدود کر لیا ہے، نماز روزے پر اور حج زکوٰۃ پر، اور زکوٰۃ تو اللہ ماشاء اللہ کوئی دیتا ہے جس کو اللہ توفیق دے دے، ورنہ جو ہے ہمسایہ بھوکا بیٹھا ہو اور ہمارے گھر میں جو ہے وہ چرگے پک رہے ہوں، ہمیں کبھی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو اسلام جو ہے یہ خدمت خلق کا درس دیتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی تنگ دست کی آسانی کے لیے کوشش کی، کوئی تنگ دست ہے اس کو آسانی دی، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا آخرت میں آسانی فرما دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ مصر میں معتکف تھے، مصر میں انہوں نے اعتکاف کیا ہوا تھا۔ ایک آدمی آیا دیہاتی، مصر میں آ کر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، خیر ہے، میں آپ کو پریشان دیکھ رہا ہوں، آپ کی پیشانی پر پریشانی کے آثار ہیں؟ تو اس نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، میں نے ایک آدمی کا قرض دینا ہے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگے کہ مجھے اس قبر کی قسم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مجھے اس قبر مبارک کی قسم ہے، میرے پاس قرض ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس معتکف ہیں، مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر تو کہے تو میں تیری سفارش کر دوں، اس آدمی سے سفارش کر دوں؟ اس نے کہا کہ اگر مہربانی فرما دیں میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فوری اٹھے، جوتا پہننے لگے۔ اس آدمی نے کہا، حضور آپ کہیں بھول تو نہیں گئے، آپ اعتکاف میں ہیں، آپ معتکف ہیں، کہیں بھول تو نہیں گئے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مجھے یاد ہے کہ میں اعتکاف میں ہوں۔ تو پھر آپ مسجد سے باہر جا رہے ہیں، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے جملے سنیے۔ آپ نے فرمایا، میں بولا نہیں بلکہ میں نے اس صاحب مزار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اس صاحب مزار سے سنا، اور ابھی زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا، ابھی زیادہ عرصہ نہیں بیتا، میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، اور یہ بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کی آنکھیں جو ہیں وہ نم ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام کے لیے نکلے،
کسی کام کے لیے نکلے، کوشش کرے، اس کے لیے اللہ رب العزت 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کہنے لگے یہ تو ایک اعتکاف ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنے کسی مسلمان کی بھائی کی تکلیف کے لیے وہ نکلے اور کوشش کرے خلوص نیت سے، کام ہو یا نہ ہو اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوشش پر گارنٹی دی ہے کہ وہ کوشش کرے، اللہ رب العزت 10 سالہ اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کسی کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور بغلیں بجاتے ہیں، اور جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، چیمک گوئیاں کرتے ہیں۔ ان کا ابو آیا کہ نہیں؟ یہ بڑیاں گلاں کردا سی، ہن پھسے کہ نہیں، انہوں انج ہی رہن دیو۔ نہیں، تمہارے اوپر اس کے حق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ اگر وہ تکلیف میں ہو تو اس کی تکلیف کو دور کرے، وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرے، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے کفن و دفن کا اہتمام کرے، اور اس کے بعد اس کے جنازے کے ساتھ جائے، اس کا جنازہ پڑھے اور اس کی تدفین میں شامل ہو۔ آج ہمارے پاس تو فقط جنازے پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، تدفین کے وقت جو ہے وہ چند اس کے قرابت دار ہی ہوتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی تدفین میں شامل ہو۔ یہ حق اس کے تھے جو مر گیا ہے، جو مرنے والا تھا اس کے حق ہیں، اور ہم جنازہ پڑھ کے گھر والوں کو جو ہے نا وہاں ہی ملتے ہیں اور منہ دکھاتے ہیں، وہاں ہی کہتے ہیں جناب اللہ کا حکم ہے۔ یہ حق گھر والوں کا نہیں تھا، یہ مرنے والے کا تھا۔ اور لواحقین کا حق کیا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد لواحقین سے جا کر تعزیت کرے، دعا کے لیے جائے، ان کے غم میں شامل ہو۔ اور آج ہم نے تعزیت کو بھی ایک رسم بنا لیا ہے۔ تعزیت کے لیے بھی بعض اوقات ہم جاتے ہیں تو وہاں جو ہے کچھ لوگ جاتے ہیں چائے کا کپ پینے کے لیے، کچھ لوگ جاتے ہیں چلیں 10 منٹ وہاں بیٹھیں گے، چلو حکے کے 2 کش لگا لیں گے۔ کچھ لوگ اس نیت سے جاتے ہیں چٹ جا کے بہنے وقت پاس ہو جائے گا، گپا شپا لا لیں گے، اس نیت سے جائیں کہ اللہ رب العزت نے ان کا میرے اوپر حق رکھا ہے تعزیت کے لیے، اور تعزیت میں ان کو جو ہے وہ حوصلہ دیں، وہ باتیں کریں جن سے ان کا دکھ دور ہو، ان کے زخموں پر مرہم لگے، ایسی باتیں نہ کہیں کہ جس سے ان کا درد جو ہے وہ بڑھ جائے، ان کی تکلیف میں اضافہ ہو۔ ایسی باتیں کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔